الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ المصطفیٰ قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد للہ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین الحمد للہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول الثقلین جد الحسن والحسین وعلى آلہ وصحبہ الذین جاہدوا فی سبیل اللہ تعالی بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين خاصة وخصوصا نحن في جلسته الآن سيدي وسندي وجدي القنديل النوراني والمحبوب السبحاني والهيكل الصمداني عارف الأسرار والرموز والمعاني سيدنا الشيخ أبي محمد جدنا عبد القادر الجيلاني الذي هو غوث الثقلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نور و نکہت سے بالکل بھرپور اس انتہائی روحانی عرفانی لاسانی ٹاپ ٹو باٹم نورانی اس بزم غوث جیلانی میں منبر نور پہ جلوہ فروز باوقار سادات کرام مشائخ اعظام علماء ذوی الاحترام شعراء اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں
اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر میرے سامنے بیٹھی سنی عوام، اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے روبرو ہوں۔ 2 سال تو کورونا کے حوالے رہا، اور اس سے پہلے بھی مارواڑ کچھ کم ہی آنا جانا رہتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ دیر ضرور ہوئی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ راجستھان کی عوام کا مزاج میں جانتا ہوں، وہ نماز پڑھنے تو مسجد میں آتے ہیں، جلسہ سننے نہیں آتے، ان کو لگتا آنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی اتنے لوگ آ گئے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ سوچا تھا کہ سرکار دادا پیر کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب یہ جلسہ ہے، بات بڑے پیر کی ہے تو منقبت بھی انہی کی شان میں پڑھوں، لیکن مقرر جو ہے وہ ہمیشہ فرمائش کی آزمائش کا شکار رہتا ہے، اور لوگوں نے اتنی نعت سنی ہے شریف باسنی صاحب سے، پھر بھی مجھ سے بھی نعت ہی کی فرمائش کی ہے، تو میں لوگوں کی فرمائش کا لحاظ رکھتا ہوں۔ جس نعت کی فرمائش کی ہے، حالانکہ اسے سنا ہے تبھی تو فرمائش کی، اسی نعت کو پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام۔ اصل میں یہ مارواڑ ہے، اور ایک کلام میرا ایسا ہے جس میں میں نے مارواڑی ردیف کا استعمال کیا ہے، وہ شاید اسی لیے فرمائش بھی کی ہوگی۔ وہ آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں نا ہووے، ایسا تھوڑی نہ ہووے بولتے ہو نا، یہ پنجابی میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن مارواڑی لوگ کچھ زیادہ ہی اسے یوز کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا تینوں زمانوں میں اسے یوز کرتے ہیں۔ جب وہ ہووے کہتے ہیں تو ہووے سے ہو رہا ہے بھی مراد ہوتا ہے، ہوگا بھی مراد ہوتا ہے، اور ہو چکا بھی مراد ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی اس کلام میں یہی خیال کیا ہے۔ اب آپ کو شعر سن کے اندازہ لگانا ہے کہ کہاں ہووے کا مطلب ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہوگا، اور کہاں ہو چکا، وہ بالکل مقتضائے حال کے حساب سے آپ کیچ کریں گے۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، پھر درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، بدن میں رایحہ ہوئے، بدن میں رایحہ ہوئے، تو من میں راوخہ ہوئے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے۔ شعر دیکھیے گا کہ کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا، ہجر کہتے ہیں بچھڑنے کو، توجہ چاہوں گا کہ کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا، کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا، بجھا دو آگ
سینے کی بجھا دو، آگ سینے کی یہ جل جل کر دھواں ہوئے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، میری ہر سانس۔ اور شعر دیکھیے گا، جنہوں نے اپنی ماتھے کی نگاہ سے حضور کا مدینہ دیکھا ہے وہ تو بہت لطف لیں گے، لیکن جو نہیں دیکھ سکے اور یہیں پالی میں رہ کے اپنے سینے کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ بھی کسی سے کم لطف نہیں لیں گے۔ توجہ چاہوں گا اس شعر پہ کہ وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنو سن لو، وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنو سن لو، وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنو سن لو، وہاں پر بارش رحمت، وہاں پر بارش رحمت جگا دے کھو وہاں ہوئے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے۔ ہمارے یہاں تعویذ مانگنے کا کلچر بہت ہے، جو بھی آ گیا چاہے 3 انگوٹھی پہننے والا یا 5 انگوٹھی پہننے والا، جتنی انگوٹھی اتنا بڑا بابا، اور تعویذ لینے پہنچ گیا، چلو میں ایک تعویذ دے رہا ہوں، اس تعویذ کو سینے سے لگا کے جانا ہے نا، تیار ہے نا؟ شعر دیکھیے گا کیا ہے کہ چلو اے عاشق و طیبہ لیے سوغات عشقوں کی، چلو اے عاشق و طیبہ لیے سوغات عشقوں کی، چلو اے عاشق و طیبہ لیے سوغات عشقوں کی، چلو اے عاشق و طیبہ لیے سوغات عشقوں کی، سنانا مشکل ہے اپنی، سنانا مشکل ہے اپنی، اگر تم سے بیاں ہوئے ہیں، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، بدن میں رایہ ہوئے تو من میں راوہاں ہوئے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے۔ یہ کلام لکھنے کا ایک میرے یہ بھی تھا پس پردہ کے، برطانیہ میں ایک موقع پر شہباز قمر فریدی صاحب ملے اور انہوں نے اسی زمین پر، اسی ہووے کی ردیف پر ایک پنجابی میں کلام کہا تھا، اور ربا میرا بھی گھر ہووے اتھے رحمت دی چھاں ہووے۔ تو بس میں نے کہا یہ اتنا اچھا مجھے لگا، میں نے کہا کاش یہ اردو میں ہوتا تو اور مزہ آ جاتا، میں نے اسی وقت یہ ضبط تحریر میں لیا ہے۔ اس شعر پہ میں خاص توجہ چاہوں گا، تیار ہے نا آپ؟ سبھی اور یہ حاصل کلام شعر، سبھی کی رفعت کہتے ہیں بلندی کو، بلندی کو، سبھی کی رفعتوں کی حد مکاں تک تھی، مکاں تک ہے، سبھی کی رفعتوں کی حد مکاں تک تھی، مکاں تک ہے، سبھی کی رفعتوں کی حد مکاں تک تھی، مکاں تک ہے، سبھی کی رفعتوں کی حد مکاں تک تھی، مکاں تک ہے،
نبی کی رفعتوں کی حد، نبی کی رفعتوں کی حد، مکان سے لامکان ہوئے ہیں میری ہر سانس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری ہر سانس نام سبحان اللہ سبحان لے کر۔ اور یہ بالکل دیکھیں تغزل کے رنگ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی جو تعریف کی ہے قرآن میں، چہرے کا ذکر کیا تو والشمس وضحاها، زلفوں کی بات چلی تو واللیل اذا یغشا، نگاہ پاک یار کی بات آئی محبوب کی تو کہا ما زاغ البصر وما طغى، دل کی بات آئی تو یاسین کہا، وجود کی بات آئی تو طٰہٰ کہا۔ توجہ چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو ایکسٹراڈینری، فینومینل، پریکٹیکولر، اوسم وجود بخشا تھا، اتنا خوبصورت کہ آپ کا جو حسن سوری اور معنوی تھا بس اسے ذہن میں رکھیں جیسا آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، حالانکہ ذہن میں رکھنے سے بھی ذہن میں آئے گا نہیں، اتنا حسین سونے یار کا حسن ہے۔ پھر بھی توجہ چاہوں گا، دیکھیں میں نے مدلل کرنے کی کوشش کی ہے اور تغزل کا رنگ ہے کہ رخیں والشمس ہے واللیل کے سوا رزیں تابا، 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 نظر ما زاغ دل یاسی، نظر ما زاغ دل یاسی، ابرو کہکشاں میں میری ہر سانس نام مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رواں ہوئے بدن میں رایاں ہوئے تو من میں رواں ہوئے میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں۔ اور یہ دیکھیے گا، اگر میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے لیکن اتنے علماء کی یہاں آمد ہو چکی ہے پچھلے 100 سال میں کہ آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا بھی نہیں ہے۔ تو توجہ چاہوں گا اس شعر پہ کہ خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو۔ حضور فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث یعنی بخاری و مسلم میں، کیا اعطیت بمفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام کنجیاں دے دی ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ایسے نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا شعر پوری زندگی کے ساتھ کہ خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو، خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو، خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو، انہی کی ملک ہے جنت، انہی کی ملک ہے جنت، انہی کا دو جہاں ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید نورانی میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری شعر، اور یہ شعر سنانا میں ہر جگہ نہیں سناتا مگر یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ سنانے کا جی چاہ رہا ہے، کیونکہ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، سید صاحب اور مولانا مصعب صاحب دو طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ میں اس برادری سے ہوں اس لیے ہر طرح جانتا ہوں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کی روٹی تو کھائی ہے
لیکن خانقاہ کا دلیہ نہیں کھایا ہے. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے مدرسے کی روٹی کا بھی حق ادا کیا ہے اور خانقاہ کے دلیے کا بھی حق ادا کیا. تو جو بیچارے صرف روٹی کھا کے آئے, دلیہ نصیب نہیں ہوا, وہ یہ شعر نہیں سمجھ پائے. محدث اعظم نے بہت پہلے کہا تھا اور آج تک نہیں سمجھ پائے. 62 سال تو حضرت کو پردہ فرمائے ہو گیا. دادا میاں علیہ رحمہ نے کہا تھا اور پوری شان سے کہا تھا کہ عشق بتا نے صاحب ایما بنا دیا. نہیں سمجھے آپ؟ بتوں کے عشق نے. مشرک لوگ کیا کرتے ہیں؟ بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں نا. محدث اعظم ہند فرما رہے ہیں عشق بتا نے صاحب ایما بنا دیا, اس کافری نے مجھ کو مسلمان بنا دیا. کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے, میں ان کی مجبوری سمجھتا ہوں, لیکن یہاں کیونکہ ماشاءاللہ خانقاہی طبقے کے علماء بیٹھے ہیں اس لیے میں شعر سنا رہا ہوں. میں نے اسی شعر کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کیا ہے اور کلیئر کیا ہے اور عام فہم کیا ہے تاکہ سب سمجھ جائیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیے گا. مسلمان بن گیا اس کا فری کو جان لینے سے. توجہ, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اور زور سے کہو سبحان اللہ. مسلمان بن گیا اس کا فری کو جان لینے سے. مسلمان بن گیا اس کا فری کو جان لینے سے. یہاں مومن وہی ہووے, یہاں مومن وہی ہووے جسے عشق بتا ہووے. میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے. اہل عشق جب بت کا تذکرہ کرے تو اس سے وہ بت مراد نہیں ہے جو بت قدوں میں ہوتا ہے. وہ بت مراد ہے جو مرید اپنے پیر کی محبت کی تصویر کو اپنے دل میں رکھتا ہے. سبحان اللہ. جس سے عشق بتا ہوئے. شعر سمجھ میں آ گیا؟ مقطع سماعت کر لیجئے توجہ کے ساتھ کہ فقط, اور یہ شعر بھی آئے ہیں, یہ مقطع بہت ہی مشہور خیال کی میں نے ترجمانی کی, اور یہ خیال کسی ایسے ویسے کا نہیں ہے. استاد زمن, شہسوار اہل سخن, برادر امام اہل سنن, حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور زمانہ شعر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, نبی کی شان تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سنا ہے نا؟ یہ اصل میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے, دفع دخل مقدر ہے. سوال کیا ہے کہ جب جنتیوں کا جنت میں جانا طے ہے, جہنمیوں کا جہنم میں جانا طے ہے, گنہگار مسلمانوں کا جہنم میں پاک ہو کر وہاں سے کلیئر ہو کے پھر جنت میں جانا طے ہے, تو پھر یہ میدان محشر بپا کرنا, یہ پل صراط, یہ میزان, یہ لواء الحمد, مقام محمود, یہ نفسی نفسی, اس کی ضرورت کیا تھی؟ اسی کا جواب دیا ہے. تیار رہیے گا زندگی کے ساتھ ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور. فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور. فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور. نبی کی شان محبوبی, نبی کی شان محبوبی سرے محشر آیا ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک, بلند آواز سے لبیک 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 یا رسول. درود پاک پڑھنے اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا جد الحسن والحسین
وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اہل نسبت کا شاید ہی کوئی ایسا جلسہ ہوتا ہو جس میں کبھی یہ آیت نہ پڑھی گئی ہو۔ نہ جانے کتنے چچا بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہیں۔ پھر بھی ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے اور سمجھنے میں کافی آسانی بھی ہو جائے۔ ارشاد ربانی، اللہ پاک فرماتا اے ایمان والو، دوز ہو بلیو۔ ارے میری ماں بہنوں چپ ہو جاؤ، ویسے ان کو چپ کرانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ جھوٹوں کا مقابلہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے فرسٹ پرائز ملے گا۔ تو معلوم ہے فرسٹ پرائز کسے ملا؟ اسے ملا جس نے یہ جھوٹ بولا کہ میں ایک محفل میں گیا، 4 بہنیں بیٹھی تھیں اور چپ تھیں۔ تو کہا یہ تو اسمبھو ہے۔ تو چپ کرانا بیکار ہے، لیکن بس تھوڑا محفل کا لحاظ رکھیں، اتنا کافی۔ مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو آئیے ترجمے پہ۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر آپ دیکھیں تو اس آیت میں اس کے 2 جز ہیں، ایک معطوف علیہ ہے، ایک معطوف ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو حرف عطف ہے وہ وکونو کا واو ہے۔ اور اتنا تو علماء جانتے ہیں کہ معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، اور یہ مغایرت ہی بتا رہی ہے کہ پہلا جز اور ہے، دوسرا جز اور ہے۔ جیسے کہا جاء زید و عمرو، آیا زید اور عمرو، تو یہ وا جو ہے اور، یہ اردو میں جو حرف عطف اور ہے، اس نے کلیئر کر دیا کہ جو زید ہے وہ عمرو نہیں، جو عمرو ہے وہ زید نہیں، آنے والا ایک نہیں 2۔ ایسے ہی اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، ایک مضمون، اور دوسرا کیا ہے؟ اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اسی اور آسانی سے اگر آپ سمجھیں اور اہل معرفت کی جوتیوں کو سیدھا کرنے سے جو صدقہ ملتا ہے، اگر اس صدقے کا حوالہ دے کے آپ اس کو سمجھیں تو آپ کہیں گے کہ پہلے حصے کا تعلق شریعت سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق طریقت سے ہے۔ اللہ سے ڈرو، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، خیرات کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق شریعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور صرف یہ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، آگے یہ بھی ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ بھٹکو مت۔ یعنی ایک ہاتھ میں شریعت ہو، دوسرے ہاتھ میں طریقت ہو۔ آج کل بہت سارے طریقت والے گھوم رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں، نماز کے وقت چادر تانے سو رہے ہیں، فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلی۔ مرید نے پوچھا حضور آپ مسجد میں؟ کہ میں مسجد نبوی گیا تھا مدینہ پڑھنے، دل کی نماز پڑھتے ہیں، 5 انگوٹھی 6 انگوٹھی 10 انگوٹھی پہن کے آتے ہیں، لمبے لمبے بال رکھ کے۔ یاد رکھنا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان شریعت پر چلے، طریقت پر نہ چلے، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت پر چلے اور شریعت پر نہ چلے۔
ابلیس کا یہی تو پرابلم تھا، شریعت کے معاملے میں اس نے کوئی غفلت نہیں کی۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو اتنی پڑھی کہ 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، ایک دن مار دیا۔ اٹکا کہاں؟ طریقت میں اٹکا، گڑبڑ وہاں کر دی جب حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، بات ادب کی تھی، اکڑ گیا۔ انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، I am better than Adam, how can I pay respect for Adam؟ یہ اس نے صغرا کبرا لگایا، منطق لگائی، کیوں؟ شریعت پہ تو وہ مکمل چل رہا تھا، بھٹک گیا کیونکہ طریقت پہ اس نہیں چل سکا۔ تو یہ تو ممکن ہے کہ انسان شریعت پر چل رہا ہے، طریقت پہ نہیں، لیکن اگر کوئی طریقت پہ چلنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا شریعت پہ چلنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر طریقت کسی کام کی نہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ شریعت نام ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہی ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شریعت نام ہے سر کے بال کا۔ کس کا نام ہے؟ حضرات بولتے رہیے تاکہ آپ بولتے رہیں، میں پول کھولتا رہوں۔ سر کے بال کا، کس کا؟ اور طریقت نام ہے اس بال میں جو مانگ نکالی جاتی ہے نا، کرش بنائی جاتی ہے، مانگ، اس کا نام طریقت ہے۔ کچھ کلیئر ہوا؟ شریعت سر کا بال، اور طریقت کیا ہے؟ وہ جو بیچ میں مانگ نکلتی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ آپ کے سر پہ بال ہو اور مانگ نہ ہو، مانگ نہ ہو، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ مانگ ہو اور بال ہی نہ ہو؟ تو یہ تو ممکن ہے کہ بندہ مولوی ہے لیکن صوفی نہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی صوفی ہو اور مولوی نہ ہو۔ اسی لیے اولیاء اللہ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، علم تو ان کی بنیادی چیز ہوتی ہے، اس کے بغیر ولایت ملتی ہی نہیں۔ اب اگر مدرسے میں نہیں پڑھا ہے تو اللہ نے پڑھا دیا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آئیے، تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ ایک حصے کا تعلق شریعت سے اور ایک حصے کا تعلق، زور سے بولو، طریقت سے۔ ایک ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور آسان کر دوں، یہ اللہ کا راستہ ہے، دیکھ لو، اراءۃ الطریق کا کام کرتا ہے، اور دوسرا طریقت، وہ دکھاتا نہیں ہے، وہ انگلی پکڑ کے اس پہ چلاتا ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، راہ چل اس کی جو میری طرف تجھے لوٹا کے لائے۔ تو وہ کوئی ہے جو لوٹا کے لاتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اس کا تعلق شریعت سے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ اچھا ایک بات میں اور بتاؤں، خوف خدا وہ نعمت ہے میرے دوستو، ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ شیر کو دیکھا ڈر گئے، کنارے ہو گئے، سانپ کو دیکھا ڈر گئے، کنارے ہو گئے، آگ کو دیکھا ڈر گئے، کنارے ہو گئے۔ جس چیز سے ہمیں ڈر لگتا ہے ہم اس سے دور ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو زور سے۔ لیکن اللہ کا خوف ایسا خوف ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو گیٹ کلوزر ٹو آلمائٹی، اللہ اگر تمہیں اللہ سے قریب ہونا ہے تو پہلا سینہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو جھوٹ بھی بولو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی دو سود بھی کھاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج بھی کرو تیرتھ پہ بھی جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ بھی رکھو اور انشن پہ بھی بیٹھو ان کے ساتھ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کا ہاتھ بھی چومو اور ان کا حق بھی مارو۔
اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کا نانو نفقہ بھی پورا کرو اور اس پر ہاتھ بھی اٹھاؤ. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت بھی کرو اور نافرمانی بھی کرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ ایسے بندے بن جاؤ. توجہ، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ایسے بندے بن جاؤ کہ جب تمہیں چلتا پھرتا کوئی دیکھے تو یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہے؟ سید التابعین، سلطان التارکین. ولایت جو ہے جو مولا علی سے چلتی ہے وہ انہی سے گزر کے سب کو ملتی ہے. اس لیے ولایت میں سب سے عظیم طبقہ طبقہ اویسیہ کہلاتا ہے، جس پہ حضرت بایزید بستامی، حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، غریب نواز مختوم پاک، یہ اولیاء صدیقین کا مرتبہ ہے. بہت عظیم مرتبہ. توجہ چاہوں گا. سلطان التارکین خواجہ اویس جنگل میں عبادت کر رہے ہیں اور ان کی بکریاں سکون سے گھاس کھا رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. بھیڑیا انگریزی میں اسی کو کہتے ہیں ہائینا. بات سمجھ میں آئی نا؟ ارے یار، میں مانتا ہوں کہ شیر بہت خطرناک جانور ہوتا ہے. شیر اگر خالی پیٹ ہے تو سب سے بڑا خطرہ وہی ہے، لیکن بڑا غیرت مند و خوددار جانور ہے. شیر اگر کھا پی لے، پیٹ بھر لے، تو یو کین واک ود دا لائن. آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہو. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے. یہ اور بات ہے کہ چلنے کے لیے ذرا سینے میں شیر دل بھی چاہیے. بڑا غیرت مند جانور ہوتا ہے. if you feed the lion then you can walk without any hesitation. لیکن پراپرلی اس کو فیڈ کر دو. لیکن بھیڑیا میرے دوست ایسا درندہ کہ اگر گردن تک کھا لے اور سامنے کوئی بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور. درندہ ہے، چاہے کھائے نہ، نوچے گا ضرور. اور یہاں منظر عجیب و غریب، بکریاں گھاس چر رہی ہیں اور حضرت خواجہ اویس قرنی جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہیں، اور بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر. المصطفیٰ والمرتضی. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج بھی کرو، تیرت پہ بھی جاؤ. یہ شان غریب کی ہے. ایک راہگیر جب وہاں سے میں دیکھنے لگا، یہ شان غریب نواز. یہ کیا؟ آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو حضرت خواجہ اویس نے سر اٹھا کے مسکرا کے کہا، تو میری بات کرتا ہے، میری بکریوں کو بھی ڈر نہیں لگتا. میری بکریوں کو بھی اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا. کہا کیوں؟ کا سن. اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. فرمایا جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، لیکن جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا، یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. اس لیے اے قوم مسلم، اے اسلام کے شہزادوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے ڈریں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اسلاف کی طرح جنہوں نے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس نے، اگر ان کی روش پہ چلنا چاہتے ہو، انہی کی طرح خدا کے دشمنوں کے دل و دماغ میں اگر اپنا ڈر بسانا چاہتے ہو، اگر تم شوکت اسلامی میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی ایسی شکل بنانا چاہتے ہو کہ تمہارا نام سن کر کفر کے ایوان میں زلزلے آ جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ کافر تمہیں دیکھ کے کلمہ پڑھ لے، تم سے تھر تھر آ جائے، تو تمہیں کوئی انیتک کارے کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی غیر انسانی، کوئی دانوں والا کام کرنے کی ضرورت نہیں. تمہیں آتنکواد جیسے گھٹیا کام سے دل لگانے کی ضرورت نہیں. اگر تم خدا کے دشمنوں کے دل میں، توجہ، اپنا خوف، اپنی ہیبت، اپنا روب و دبدبہ اگر بسانا
چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے تو زیادہ دن نہیں ڈریں گے، پھر وہ دن بھی آ جائے گا کہ تم میں مل جائیں گے، ان کی گھر واپسی ہو جائے گی. بھائی گھر واپسی ہماری کیسے؟ ہم تو سب سے پہلے انسان کون؟ بولو زور سے. وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی. ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ. سارے آدمی انہی کی اولاد. آدم کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، نوح کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، ابراہیم کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ. سارے نبیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ. تو اب جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ آدم کے گھر میں ہے. گھر واپسی وہ کرے جو اس کلمے سے پھر گیا ہے. قسم خدا کی اگر یہ جملہ میں نے لکھنؤ میں بولا ہوتا تو کتنے کرتے پھٹ جاتے. لیکن میں سمجھتا ہوں موسم ٹھنڈا ہے اور آپ بھی کافی فنڈے میں ہیں، تو آپ کو گھر واپسی نہیں کرنا، انہیں کرنا ہے جو آدم کے گھر سے نکل گئے ہیں. ہم تو کل بھی آدم کے گھر میں تھے، آج بھی آدم کے گھر میں. توجہ، جب تھوڑا سا وہاں آئے ہیں تو پھر اس چیز کو ذہن میں لاؤ. اللہ سے ڈرو. ہر وقت یہ سوچو. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال کرو، اسی میں رہو، اسی میں جیون گزارو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ خیال نہ کر سکو تو یہی خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا صلی کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضور فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہ سوچ سکو تو یہ سوچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. یہ کمزور ایمان ہے کہ یہ ہم سوچیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. مضبوط ایمان یہ ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. چلو اپنی زندگی اسی پہ شروع کر دو. جب تم کھاؤ تو یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، پیو تو یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. نماز پڑھتے وقت سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ رکھتے وقت سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، حج کرتے وقت سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دیتے وقت سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. نیکیاں کرتے رہو اور یہ خیال کرتے رہو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ، زور سے بولو، He is watching us. وہ دیکھ رہا ہے. اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتانا کہ اگر تیرا یہ وظیفہ بن گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا شراب پیے گا؟ جیسے ہی بوتل کو ہاتھ لگائے گا دل بولے گا چھوڑ دے اللہ دیکھ رہا ہے. جیسی تو بدکاری کی طرف پیش قدمی کرے گا تیرا ایمان کہے گا مت چل اللہ دیکھ رہا ہے. تیرے گناہ والے قدم رک جائیں گے، تیرا عقیدہ شاندار بن جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر تیری زندگی اسی رنگ میں گزرے گی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آج سے فرام ناؤ اگر تم نے اپنی زندگی اس رنگ میں رنگ لی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر گھڑی دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہر ساعت دیکھ رہا ہے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. وہ دیکھ رہا ہے یعنی میں ابھی بندہ ہوں. کیا ہوں؟ میں دیکھنے لگا یعنی بندہ نواز ہوں. وہ دیکھ رہا یعنی ابھی میں مرید ہوں. میں دیکھنے لگا یعنی اپنے پیر کی مراد ہوں. وہ دیکھ رہا ہے یعنی ابھی میں بھکاری ہوں. میں دیکھنے لگا یعنی وقت کا غوث ہوں. میں دیکھنے لگا یعنی دیکھ رہا ہے یہ شان غریب کی ہے یعنی ابھی میں مرید ہوں. میں دیکھنے لگا یہ شان غریب نواز کی ہے.
اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ یہ خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا. میں ادھر ادھر آپ کے ذہن کو کیا لے جاؤں. نوجوانوں کی مجھے اکثریت دکھ رہی ہے، اس لیے ایک نوجوان کی بات سناؤں. اس کا عقیدہ کیسا تھا کہ اللہ دیکھ رہا. 20-22 سال کی کڑیل جوانی، سپہ سالار اپنی قوم کا، نکل پڑا سفر پہ. جو بھی زیادہ راہ تھا کھانے پینے کا وہ سب ختم ہو گیا. سفر چلتا رہا. بھوک کی شدت نے اس کے قدم کو لرزیدہ کر دیا. راستے میں اسے کھجوروں کی ڈالیاں اور اس کے نخلستان نظر آئے. دل میں آیا کہ لاؤ توڑے. جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھا یہ روک لیا. اور دل نے کہا مت کھانا، یہ تیرا مال تھوڑی نہ ہے، اللہ دیکھ رہا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارا تو ایک ہی منتر ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. We are just like a photocopy of Muslim, unfortunately. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے، ہماری اماں مسلمان تھیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں اور دوسروں کی طرح پہناتے ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ہم یہاں آتے ہیں جمعہ کے دن. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے. ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم ایک وحدہ لا شریک پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ اس ایمان کے معاملے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذانیں دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا پیجامہ گیلا ہو جاتا تھا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں دھرتی کمپ آ جاتا تھا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس نے وہ صحابہ. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگتے تھے. ہم تو صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں، مسلمانوں کی طرح جیتے ہیں. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن ہم عید کے دن سوئیں ضرور بناتے ہیں. ہم محرم میں غم حسین میں روئیں یا نہ روئیں لیکن ڈھول ضرور بجاتے ہیں. ہم چاہے حضور کے میلاد پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن جلوس میں اچھل ضرور مچاتے ہیں. اور محرم میں ہم کچھ کریں نہ کریں کھچڑا ضرور پکاتے ہیں. ہم چاہے شبرات میں قبرستان میں جائیں یا نہ جائیں لیکن حلوہ ضرور بناتے ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ وبائیں ہم پر مسلط ہوتی ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب وہ when he was the governor of بصرہ، بصرہ کا گورنر تھا اس وقت، بصرہ کی ولایت مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ حسن بصری کے ہاتھ میں دی تھی. اور حجاج بن یوسف اتنا ظالم اور سفاک کہ صحابہ کا خون بھی اس کے ہاتھوں میں تھا، یعنی اپنے ہاتھوں کو صحابہ اور تابعین کے خون سے رنگے ہوئے تھا. اتنا ظالم، نہ جانے کتنی عورتوں کو اس نے بیوہ کر دیا، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا. ہاں ایک نیک کام اس نے ضرور کیا کہ اس نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایران، ترکستان اور یہ جتنے بھی اجمی لوگ ہیں ان کے لیے اس نے قرآن میں زبر زیر اور اعراب و نقطے لگا دیے. یہ ایک نیک کام اس نے کیا ہے. اللہ اگر اس کام کے لیے اسے بخش دے تو اس کا فضل ہے اور نہ بخشے تو اس کا عدل ہے. مگر اتنا ظالم تھا کہ اپنی ہی منواتا تھا، اس کی بات سب مانتے تھے. اپنا ہی سکہ چلایا، اس کے لیے اس نے نوٹ بندی کر دی. اتنا ظالم اور سفاک، اپنے ہی گرو کو مار کے کرسی پہ بیٹھ گیا. اتنا ظالم اور سفاک تھا حجاج بن یوسف کہ اس نے پورا میڈیا تنتر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا. میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور تو نہیں چلے گئے؟ اچھا اگر چلے گئے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. بہت بڑا ظالم سفاک، پورے
دیش سے لوکتنتر کو ختم کر دیا اور تاناشاہی اس نے قائم کر دی. اتنا ظالم تھا. ایک مرید آیا خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں، عرض کیا حضور یہ حجاج بن یوسف جیسا بادشاہ گورنر ہمارے سروں پہ مسلط ہے، حکومت کر رہا، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ توجہ، ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یعنی ہماری کرتوتیں ایسی تھی کہ اللہ نے عذاب کے طور پہ حجاج بن یوسف کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا. اگر تمہارے سروں پہ کوئی ظالم سلطان مسلط ہے تو you have no right to ask. آپ کو کوئی ادھیکار نہیں کہ آپ یہ شکایت کریں یا شکوہ کریں کہ ایسے ظالم لوگ ہمارے سروں پہ کیوں ہیں، کوئی حق تمہیں حاصل نہیں ہے. اب اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے ظالموں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، دیش میں امن اور شانتی کی لہر دوڑے، تو تمہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، بس اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اس سے ڈرنا شروع کر دو. تم سمجھے؟ آپ ڈرتے رہو گے، آگے بڑھتے رہو گے. تو یہ ہم لوگ فوٹو کاپی ہیں مسلمان کی. کیا ہے؟ بولیے، شرمائیے نہیں، جب ہیں تو بولیے نا. وی آر اے زیروکس کاپی آف مسلم. ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں جس دن ہم سچے مسلمان بن گئے. ہمیں نہ کاروبار کے لیے تعویذ مانگنی پڑے گی، نہ روزگار کے لیے. روزگار ہمارے قدموں کو آ کے سلام کرے گا. اپنے کردار کو سنوارو مسلمانوں، اور نہ سنوارا تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم پر وبائیں مسلط کرتا ہے تاکہ ہم لاک ڈاؤن ہو کر اسے یاد کریں. اور ہم نے یاد کیا بھی. جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے تھے اس دوران، انہوں نے اپنے گھروں میں مصلے بچھا دیے. لیکن لاک ڈاؤن سے نکلے تو پھر ہم وہیں پہنچ گئے جہاں 2 سال پہلے تھے. اسی لیے حضور امام حمام مجدد میت حاضرہ قبلہ عالم حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. آج جو ہم سنتے ہیں کہ فلسطین میں اتنے مارے گئے، کشمیر میں اتنے مارے گئے، اور شام میں سیریا میں اتنے مارے گئے، یہ کون ہیں؟ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. تو اپنے کو ایسا بناؤ کہ جب تمہیں کوئی مارے تو یہ کہے واقعی ایک مسلمان مارا گیا. We are just like a photocopy of Muslim. اللہ کا ہمیں کوئی معاذ اللہ ڈر ہی نہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سوچیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا. وہ نوجوان کھا سکتا تھا کھجور، مگر اس نے یہ سوچ کے نہیں کھایا میں کیسے کھاؤں جب اس باغ کا میں مالک نہیں ہوں. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کھا لیا اس نے، نہیں کھایا، چلتا رہا. چلتے چلتے آنکھوں کے سامنے اس نوجوان کے اندھیرا، قدم لڑکھڑانے لگے، جان بلب. ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ اب شریعت کی طرف سے اسے اجازت تھی کہ اگر کوئی حرام چیز بھی مل جائے تو جان بچانے کے لیے کھا سکتا. اور شریعت کا یہی حکم ہے کہ اگر پیاس سے جان نکل رہی ہے اور سامنے شراب کی بوتل ہے تو بس اتنا پی لو کہ جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پوری بوتل چڑھا لیا. ایسے ہی اگر بھوک سے جان نکل رہی اور سامنے کوئی مردار جانور ہے تو اتنا پکا کے کھا لو جتنے سے جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پوری دعوت اڑا دی. اس نوجوان کو فتویٰ پتا ہے مگر اس کے تقوی کو سلام. وہ چلتا رہا، دیکھا مری ہوئی چڑیا، سوچا کہ لاؤ بھون کے کھا لوں، جان بچا لوں. مگر پھر یہ سوچا کہ آج تک میں نے کبھی رخصت پہ عمل نہیں کیا، ہمیشہ عزیمت پہ عمل کیا. میں کیسے کر لوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر میرا رب تو دیکھ رہا.
میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس نے نہیں کھایا۔ چلتا رہا، اس کی اس ادا کو دیکھ کر رحمت خدا کو جوش آ گیا۔ اللہ کی شان دیکھو، اسی جس ندی کے کنارے کنارے وہ تاؤ چل رہا تھا، اسی میں لال لال سرخ سیب تیرتا ہوا اسے دکھا۔ اب بھوک کی شدت میں لال لال سیب کسی کو دکھ جائے کیا ہوگا؟ میرا یقین ہے کہ دیکھ کر اس نوجوان کا چہرہ اتنا لال ہو گیا ہوگا جتنا وہ سیب لال نہیں ہوگا۔ بہرحال اسے دھویا نہ دیکھا، آؤ نہ دیکھا، تاؤ کھا لیا۔ کھا کر کے نوجوان آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی کھایا معدے میں وہ پہنچا، راحت ملی، آرام ملا، بھوک مٹی، ایک کرنٹ باڈی میں آیا، وہ کرنٹ دماغ تک پہنچا تو دماغ کی بتی جلی، اور جب دماغ کی بتی جلی تو نوجوان سکتے میں، 20-22 سال کا نوجوان سکتے میں، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا؟ یہ میں نے بہتا سیب کھا لیا، پتہ نہیں اس کا مالک کون تھا، میں نے تو اس سے اجازت بھی نہیں لی، کھا لیا، اب تو یہ پیٹ میں جا چکا ہے، ابھی ہاضمے میں ہے، پھر آگے بڑھ کے دوسرے پروسیس میں جائے گا، پھر یہ بلڈ بنے گا، اور خون کا ایک قطرہ بن کے اگر میرے شریر کے خون میں مکس ہو گیا تو پورے جسم کے خون کو یہ خراب کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ خون بن جائے، مولا مجھے اس سیب کے مالک سے ملا دے۔ اب وہ بیابان جنگل کہاں ڈھونڈے مالک؟ پھر دل میں خیال آیا، چلو سفر بعد میں کریں گے، ابھی جس رخ سے سیب بہتا ہوا آیا ہے چلو ادھر چلتے ہیں، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ وہ نوجوان چلتا رہا، میلوں چلا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک سیب کا جھاڑ جو ہے، اس کی ایک ٹہنی، ایک اس کی برانچ جو ہے وہ بالکل سطح آب سے ملی ہوئی ہے، پانی سے بالکل ٹچ ہے، اور اس میں 4-5 لال لال سیب لٹکے ہیں۔ نوجوان کے دل میں فوراً احساس آیا، خیال آیا، ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی ڈال سے ٹوٹا ہوگا، چلو اندر چلتے ہیں، اس کا باغباں ملے گا، مالی ملے گا، اس سے پہلے کہ یہ سیب ہضم ہو کر خون بن جائے چلو اس کا پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تقویٰ دیکھ اس نوجوان، سپہ سالار کا، اندر پہنچا، کہا کوئی ہے؟ ایک بوڑھا نحیف و ناتواں شیخ بزرگ ہاتھ میں ڈنڈا لیے سامنے آیا، کہا ہاں بیٹا بولو، میں ہوں اس باغ کا مالک، کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے معاف کر دو۔ کیوں بیٹا، کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ کہا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ بزرگ نے کہا میری اجازت کے بغیر؟ ارے یہاں جب کوئی آیا نہیں تو کھایا کیسے؟ تب اس نوجوان نے پورا قصہ سنایا، کن کن حالات سے گزرا سب سنایا، اور کہا کہ جب میں نے کھا لیا تو احساس ہوا کہ اجازت نہیں لی، پھر میں نے اپنا سفر چھوڑ کر کے سیب کا تعاقب کیا، اور چلتے چلتے یہاں پہنچا، یہ باغ دیکھا، پیڑ دیکھا، یہ ڈالی دیکھی، لٹکے سیب دیکھا، میں سمجھ گیا میں نے آپ ہی کا سیب کھایا ہے، اس سے پہلے کہ یہ سیب ہضم ہو جائے بابا مجھے معاف کر دو۔ اتنا سننا تھا اس بزرگ کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ 20-22 سال کی عمر کا نوجوان، اللہ کا اتنا ڈر، توجہ، اتنا خوف خدا، ایسا تقوی، ایسا لگا جیسے اس شیخ کی امید کی کرنیں جگمگانے لگی۔ مگر اس نے بھی اتنا قیمتی ہیرا دیکھا تو کہا اچھا نوجوان تو نے غلطی تو بہت بڑی کی ہے، میں تجھے ایسے نہیں معاف کروں گا، میری ایک شرط ہے۔ نوجوان نے پاؤں پکڑا، کہا بابا جو شرط کہو مجھے منظور، کہو تو میں تمہارا غلام بن کے رہوں، تمہارا برتن دھوؤں، کپڑا دھوؤں، گھر صاف کروں، سب کروں گا، لیکن پہلے مجھے معاف کرو۔ شیخ نے کہا نہیں، یہ شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، You have to get married with my daughter۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا ہے بابا میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کا جمائی بننے نہیں آیا ہوں، مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے کہا بابا وعدہ کرو کہ آپ مجھے ابھی معاف کر دو گے،
میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو میں تیار ہوں۔ اتنا سننا تھا، تب تک اس شیخ نے کہا ارے سن پوری بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد یہ کہہ دینا کہ مجھے تو بوڑھے نے دھوکہ دے دیا، پہلے یہ نہیں بتایا، وہ نہیں بتایا۔ میں سب کچھ پہلے بتا دوں کہ میری بیٹی جس سے تیرا وواہ ہونے والا ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ اچھا، اور سن کانوں سے بہری ہے۔ اچھا، اور سن منہ سے گونگی بھی ہے۔ نوجوان نے کہا ارے، اور سن ہاتھوں سے لولی بھی ہے، اور سن پاؤں سے لنگڑی بھی ہے۔ آج کا چھوکرا ہوتا ہے یہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام چلانے والا، اور لحاف میں چھپ کے اپنے ماں باپ کی نظروں سے چھپ کے موبائل چلانے والا اگر ہوتا تو کہتا ہے اے بابا، یہ ماڈل تو نے میرے ہی لیے بچائے رکھا تھا، جو اندھی بھی ہو، بہری بھی ہو، گونگی بھی ہو، لولی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو، کیا میں نے گناہ کیا ہے؟ لیکن اس نوجوان کے تقوی کو سلام پالی والوں، اس نے کہا ٹھیک، تو وعدہ کر کے ابھی مجھے معاف کر دے گا؟ اے شیخ، میں تیری لولی، لنگڑی، اندھی، بہری، گونگی لڑکی سے شادی کو تیار ہوں۔ اتنا دھیرے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ جب اس طرح کی بات آتی ہے تو مقرر کو ریسٹ دینے کے لیے آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں۔ آپ بولیں گے تو وہ میرے لیے ریسٹ ہوگا، اور ریسٹ ول بی دا بیسٹ آپشن انڈر دا سرکمسٹانسز۔ توجہ چاہوں گا، کیا ہوا؟ شادی ہو گئی، سادے سادے انداز میں شیخ نے شادی کر دی۔ نوجوان شب زفاف کے لیے قدم آگے بڑھا رہا ہے، شب عروس کے لیے، اور دلہن سجی سجائی اندر اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی ہے۔ سہاگ کی رات، نوجوان دروازے تک پہنچا تو دل میں خیال آیا کہ بیوی تو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، نہ سنے گی، نہ بولے گی، نہ ہلے ڈولے گی، لیکن سلام کرنا تو میرے آقا کی سنت ہے، میں سلام کروں گا چاہے وہ سنے یا نہ سنے۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوستو۔ نوجوان نے دروازے کو دستک دی، اندر آہٹ محسوس ہوئی، دروازے کو کھولا، سلام کیا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہاں نہ کوئی اندھی، نہ کوئی بہری، نہ کوئی گونگی، نہ کوئی لولی، نہ کوئی لنگڑی، بلکہ ایک صحیح سالم، انتہائی خوبرو نوجوان دلہن کے لباس میں، چہرہ ایسا جیسے لگے جنتی حوروں نے اپنے مقدس ہاتھوں سے سنگار کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا لگتا میری بیوی کا کمرہ کوئی اور ہے، یہ کہیں میں اور آ گیا، چلو پہلے یہاں ٹائم پاس کرتے ہیں پھر وہاں چلتے ہیں۔ سر جھکانے کی ضرورت نہیں، ہم ایسے ہیں انفارچونیٹلی۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے کچھ نہیں کیا، فوراً بھاگا وہاں سے، اور وہ شیخ کا تو بڑی ادب سے بات کر رہا تھا، اب ادب نہیں، سیدھے دامن پکڑا اور کہا اے بابا بس بس، اب تو تم نے حد کر دی، ایک گناہ مجھ سے ہوا تھا، نہ کردہ گناہ، سیب کھا کر اس کے بدلے میں لنگڑی، لولی، اندھی، بہری، گونگی سے مجھے شادی کرنی پڑی، اگر یہ دوسرا گناہ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو بھی نہ معاف کر پاتا۔ تجھے مجھ پہ رحم نہیں آ رہا؟ تو نے کہا تھا تیری بیٹی اندھی ہے وہ تو دیکھتی ہے، بہری ہے وہ تو سنتی ہے، لنگڑی ہے وہ تو کھڑی ہے، لولی ہے وہ تو ہاتھ کو جھکائے ہے، اور تو نے ایسا کہا اس کا چہرہ تو ایسا کہ 14ویں کا چاند بھی شرما جائے اس کے رخسار کو دیکھ کر۔ چلو مجھے میری بیوی کے کمرے میں لے چلو جہاں میری اندھی، بہری، گونگی بیوی بیٹھی ہے۔ اتنا کہنا تھا تب تک اس بزرگ نے، کون؟ حضرت عبداللہ سومعی نے اس نوجوان کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ کون نوجوان؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سبحان اللہ الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیٹھ تھپ تھپائی، کہا بیٹا یہی میری بیٹی ام الخیر، سیدہ ام الخیر حسین کی خاندان کی، یہی بیٹی، یہی تیری بیوی ہے، اسی سے میں نے تیری شادی کی ہے۔
میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام چیز دیکھی نہیں. اسے میں نے بہری اس لیے کہا کیونکہ کبھی حرام بات سنی نہیں. اسے میں نے گونگی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں یہ کبھی حرام بات بولی نہیں. اسے میں نے لولی اس لیے کہا کیونکہ پوری زندگی اس نے حرام چیز کو چھوا نہیں. اور اسے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس کا قدم کبھی حرام کی طرف بڑھا نہیں. اے نوجوان، اے ابو صالح، جب میں نے تیرا تقوی دیکھا، خوف خدا دیکھا کہ ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے تو اندھی لولی لنگڑی لڑکی سے شادی کو تیار ہو گیا، تو میں سمجھ گیا کہ میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تجھ جیسا بے مثال جمائی ہی بہتر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، جشن غوث اعظم، نعرہ رسالت. تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نوجوان، یہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے کس میں؟ امام حسن مجتبیٰ، یہ ہمارے دادا میں. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ثانیہ جناب سیدہ ام الخیر فاطمہ، یہ حضرت امام حسین کے خاندان سے. بابا حسنی، ماما حسینی. ارے جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو اور سیدہ ام الخیر جیسی ماں ہو، جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. جنم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ. اور پھر جو شہزادہ پیدا ہوا وہ کوئی اور نہیں، وہ پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سبدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی. ارے دنیا شریعت پر چلتی ہے، شریعت پر، مگر عبد القادر کی شان یہ ہے کہ پیدا ہوئے ہیں، مکلف نہیں ہیں، مگر ان کی طبیعت ہی شریعت کے مطابق اللہ نے بنا. سبحان اللہ. کون غوث اعظم نکلیں تو نکلتا سورج انہیں سلام کرے. کون غوث اعظم قبرستان سے گزرے اور کہتے ہیں بھاگو بھاگو نانا پیچھے آ رہے ہیں، تو سارے مردے زندہ ہو جائیں. کون عبد القادر جیلانی جو کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردلت علی حکم اتصالی، میں نے پوری دنیا کو دیکھا، مجھے ایسے ہی نظر آئی جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. کون عبد القادر جیلانی جو یہ کہہ دے کہ قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء روزگار کے قدم کے سروں اور ان کی گردنوں پر ہے. کون غوث اعظم جو کہہ دے مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، میرے مریدوں گھبراؤ مت، اللہ میرا نگہبان ہے. اگر تیرے گناہ تجھے جہنم میں لے گئے تو عبد القادر کی نسبت کا ہاتھ نکال کے باہر کر دے گا. یہ ہے اللہ کا ڈر. اب آئیے دوسرا حصہ بھی طریقت کا بیان ہو جائے، اور اس پر بھی بہت تیزی سے ایک ہی واقعہ بیان کروں گا کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے، بعد بھی کافی ہو گئی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلا آپ نے سن لیا کہ ڈرو اللہ سے. دوسرا حصہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو. حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بیعت مرشد ہے. خود حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی فرمایا کونوا مع الصادقین، یعنی اللہ سے ڈرو اور کسی کے مرید ہو جاؤ.
زیادہ تر صوفیہ کرام نے یہ فرمایا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ سچوں کے گھر پہ قبضہ کر لو، یعنی سچوں کے بن جاؤ، سچوں کے ہاتھ پہ بک جاؤ، یا پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دو جس کا کنیکشن بڑے بڑے سچوں سے ہے۔ یہ سب ایک جو بھی معنی آپ نکالیں ایک ہی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں یہ واقعہ میرا سنانا مناسب ہے کہ نہیں، کیونکہ میں رات کا مولوی ضرور ہوں مگر دن کا پیر بھی ہوں، اور ہر سمجھدار پیر شیرنی دیکھ کے فاتحہ کرتا ہے۔ اس جماعت سے بھی میرا تعلق ہے، اس جماعت سے، لیکن صرف تقریب فہم کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اچھا پیر ملے تو مرید ہو جاؤں، اچھا پیر ملے تو مرید ہو جاؤں، اچھا پیر، اس چکر میں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا، 600-700 سال پہلے کی، 800 سال پہلے کی بات ہے، جتنے بھی پیر آتے تھے اس کے علاقے میں بڑے غور سے دیکھتا تھا، اور وہ بھی سنت کی اینک لگا کے دیکھتا تھا، اینک لگا کے۔ اب ظاہر سی بات ہے 24 آورس تو کوئی پیر صاحب سنت کی اوستھا میں رہ ہی نہیں سکتے، کوئی انسان نہیں رہ سکتا، یہ تو حضور کی شان ہے۔ اب اگر جیسے پیر صاحب اسٹیج سے اترنے ذرا جلدی میں تھے، اور جلدی میں مریدوں نے حملہ کیا مسافے کے لیے، وہ اپنی جان بچا کے کنارے گئے، اس چکر میں جلدی میں انہوں نے بایاں پاؤں پہلے جوتے میں ڈال دیا، دایاں بعد میں ڈالا، خلاف سنت ہو گئے جلدی میں۔ اس نے دیکھا اور کہا نہیں، یہ پیر بنانے لائق نہیں ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ پہلے دایاں پاؤں ڈالا جاتا ہے۔ پیر صاحب پیاسے تھے، پیاس کی شدت سے پریشان تھے، ٹائم کم تھا، گلاس مرید نے دیا، 3 سانس میں پینے کے بجائے پیر صاحب 1 سانس میں پی گئے۔ اس نے دیکھا، کہا نہیں، یہ بھی پیر بنانے لائق نہیں ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اسی لیے میں کہتا ہوں اہل علم، یہ جو علماء ہیں نا، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، مدرسوں میں جاؤ پڑھو، تمہیں جو بھی جاب کرنی ہے کرو، جس اسکول میں جانا ہے، لیکن جب موقع ملے تو 1-2 گھنٹہ مدرسوں کو ضرور دیا کرو، علماء کو، کیونکہ جو لوگ مدرسے میں نہیں جاتے یا مدرسے کی روٹی نہیں کھایا، اگر ان میں سے کسی کو 200-300 سنتیں رٹا دی جائیں تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز سنت ہی کے میزان سے دیکھتا ہے۔ وہ کھانا کھاتے وقت لوگ کھانا دیکھتے ہیں، وہ آپ کی انگلی دیکھے گا، 3 انگلی سے کھا رہے ہیں کہ 4 انگلی سے کھا رہے ہیں، کیونکہ علم ہے نہیں، خالی سنت رٹ لیا ہے۔ تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، علم کے ساتھ آگے بڑھو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ وہی مسئلہ تھا، 60 سال کا ہو گیا، 60 گیا، کوئی پیری ہی نہیں ملا، گھر میں بیوی بھی مرید، سارے بچے مرید، وہ نہیں تھا۔ ایک دن بیوی نے تانا دیا ہے، کسی کا مرید ہو جا، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ کہا وہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن کوئی چنگا پیر دکھے تب نا، کوئی اچھا پیر دکھے، سب تو ایسے الٹے سیدھے دکھتے ہیں، کیا ہو جائے۔ اس نے کہا اے سن، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے، اگر تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ٹپک گیا کیا ہوگا؟ میں تو پیر کے پیچھے محشر میں جاؤں گی، تو شیطان کے پیچھے جانا۔ یہ کہا تو یہ بات کلک کر گئی اس کو۔ اس نے کہا یہ بڑھیا مجھے روز تانا دیتی ہے، لیکن آج اس نے بڑی پتے کی بات، اور وہ یہ کہ زندگی کا کوئی بھروسہ۔ رات کافی ہو چکی تھی، اب جب ضمیر بیدار ہوا تو آدھی رات ہو چکی تھی، سوچا اب کیا کروں، ابھی تو میں اگر باہر نکلا تو مجھے کوئی پیر ملے گا بھی نہیں، سب پیر سو رہے ہوں گے، کیا کروں؟ سو بھی نہیں رہا ہے کہ کہیں لیٹا اور آخری نیند نہ ہو، گھبرا گیا، اسی بیچ وہ اٹھا، رات کا 3 پہر تھا، مسجد میں گیا، فجر پڑھا، اس کے بعد وہ مسجد کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، جو شہر کا مین صدر دروازہ تھا وہاں، اور فجر کا وقت ہے، ابھی بالکل 4-4:30 کا ٹائم۔ اس نے ایک عہد کیا اللہ سے، اے اللہ بس بہت میں نے سنت کی اینک لگا کے لوگوں کو دیکھا، آج تک پیر نہ ملا، آج میں عہد کرتا ہوں کہ اس گیٹ سے، اس دروازے سے جو انسان سب سے پہلے نکلے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ آپ سوچو کہاں سنت دیکھنے والا، اب یہ کہ جو بھی ملے میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ اتفاق دیکھو، چوروں کی ٹولی سب سے پہلے آگے آ رہی تھی،
اور جو چوروں کا سردار تھا وہ سب سے آگے آگے. جیسے وہ آگے بڑھا اس مرید کو اپنا وعدہ یاد آیا. یہ لپکا, نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ, اس چور کی ٹانگ پکڑی اور کہا پیر صاحب. اب وہ چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا, یار لوگ رات میں دوپہر میں چڑھاتے ہیں, اس نے صبح صبح چڑھا لی, میں اسے پیر دکھ رہا ہوں. اس نے کہا کیا بھائی, میں خود کسی کا مرید نہیں, تیرا پیر کیسے؟ کہا تو جو بھی ہے, میں نے تو تجھے اپنا صنم مان لیا ہے. کہا زبردستی مان لیا ہے, میں چور ہوں مجھے چھوڑ. کہا حضور ضرور چھوڑوں گا لیکن پہلے مرید کرو. یہ کوئی بات ہوئی زبردستی پہلے مرید کرو؟ ایسے کوئی ہوتا؟ کہ سنیے, میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جو انسان پہلے اس دروازے سے گزرے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا. آپ گزرے, میں سمجھ گیا آپ آئے نہیں, میرے رب نے آپ کو میرے لیے بھیجا ہے. میں کہا یا اللہ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا. تب چور نے کہا دیکھ تو شریف انسان معلوم ہوتا ہے, اللہ والا ہے, میرے چکر میں مت پڑ. میرے ساتھی آگے نکل گئے, مجھے ادھر جانا ہے. میں چور ہوں, بہت بڑا ڈاکو ہوں, رابر ہوں, بدکار ہوں, بڑا گنہگار ہوں. اپنی خوب برائی کیا تاکہ چھوڑ دے. وہ بھی بڑا ضدی تھا, آؤ ٹائٹ پکڑا. کہا اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا, اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ جتنے پیر آتے ہیں وہ یا تو اپنی تعریف خود کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں. تو پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا ہے. میں سمجھ گیا سب نقلی, تو اصلی. اس نے کہا یہ کیا, یہ تو رانگ نمبر لگ گیا, یہ تو رانگ نمبر لگ گیا. کہا دیکھ چھوڑ بیٹا. میرے سارے ساتھی آگے نکل کے حضور میں آپ کا غلام, میں کہاں پکڑوں؟ پہلے مرید کرو, پہلے مرید کرو. جب بالکل پارا سر کے اوپر چلا گیا تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. کس کے؟ چور کے. کہا اچھا ٹھیک ہے, میں تیرا پیر, جی حضور. تو میرا مرید, جی حضور. تو تجھے معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا کتنا ضروری ہے؟ کہ جی حضور جانتا ہوں, لیکن میرا آدیش یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دے. اس نے کہا اے پیر صاحب, گردن مانگا ہوتا خدا کی قسم کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتا, مگر یہ حکم نہیں مانوں گا. 60 سال کے بعد ملے ہو, اب چلے گئے تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا. جب تھک ہار کے ایک دم سب معاملہ وہ ہو گیا, ساتھی بھی کافی آگے جا چکے تھے, وہ بھی مایوس تھا. تب اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ مسجد کے بازو میں حویلی ہے نا, یہاں لنگر چلتا ہے روزانہ, بہت بڑا سیٹھ اندر رہتا ہے بابا, بہت غریبوں فقیروں مسکینوں سب کو کھلاتا ہے, بہت مال ہوگا اس کے پاس. چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں, تیرے سامنے اس کے ہاں چوری کروں, اس کے گھر میں ڈاکہ ماروں گا, تجھے یقین دلاؤں گا کہ میں چور ہوں. اس کے بعد بھی اگر تجھے یقین نہ آیا تو میں تجھے مرید کر لوں گا. کہ مرید کر لیں گے نا؟ کہا بالکل کر لوں گا. جیسے ہی گیٹ تک پہنچا پھر دل میں خیال آیا چور کے. اس نے کہا دیکھ تو نیک انسان ہے, گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے, اگر روکنے پہ قدرت ہے تو گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے. میں تو گنہگار بنوں گا, تو پھوکٹ میں گناہ کرے. ایسا کر تو اسی دہلیز پر بیٹھ, اسی چوکھٹ پہ, میں اندر جاؤں گا, چوری کروں گا, چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا, اور یقین نہیں آیا تو مرید بناؤں گا. کا وعدہ ہے نا بناؤ گے؟ کہاں بناؤں گا. چور اندر گیا. رات میں نے کہا نا کہ بالکل عبادت کا موقع تھا, گھر میں تنہائی و الیکٹریسٹی کا ماحول نہیں, کہیں دور چراغ جل رہا تھا. اس نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیا, ٹاپک ٹوئیاں. چور کو کچھ مل ہی نہیں رہا. تھوڑا اور اندر گیا, ادھر ہاتھ مارا تو دیکھا لوٹا, ادھر ہاتھ مارا تو دیکھا تسبیح, اور آگے ہاتھ مارا تو دیکھا جانماز مصلی, سامنے چوکی. وہاں جس بیٹھا تو دیکھا کہ دور ایک چراغ جل رہا, اور وہاں کوئی اور نہیں بلکہ پیر پیراں, میر میراں, شاہ جیلاں, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, قطب سمدانی, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
نماز فجر ادا کر کے کچھ عبادت کر رہے ہیں، ریاضت میں مشغول ہیں، اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے چوکی کے نیچے پناہ لے لی۔ اسی درمیان مبلغ پیغام اولیاء حضرت خواجہ خضر کی آمد ہوتی ہے اور کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی، فلاں مقام پر ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، صبح ہونے سے پہلے کسی کو نامزد کر دیجئے تاکہ تقرری ہو جائے۔ اے قادریوں، میرے غوث کی کرامت دیکھو، ان کا قدرت و اختیار دیکھو، ان کا پاور دیکھو، ان کی صحبت کا رنگ دیکھو۔ فرماتے ہیں اے خواجہ خضر، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور آیا ہے، بڑی دیر سے میرے گھر میں ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا، چوکی کے نیچے چھپا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ خالی ہاتھ جائے اور بغداد کی گلیوں میں شور مچائے کہ عبد القادر جیلانی کے گھر گیا، دیکھو کچھ نہیں ملا، لوگ میری سخاوت کو اے خواجہ خضر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور آیا ہے، بڑی دیر سے میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہزادہ غازی ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی چور کو ولی بنا دیا جائے، منہ سے غوث پاک کے نکل چکا تھا، چور کا سینہ مدینہ بن چکا تھا۔ اب وہ چور چور نہ رہا، حضرت الفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، جن کا مزار پر انوار شورجر، ایک پرانا بازار، کبھی کبھی جمعرات کو ہم لوگ سبزی لینے وہاں جاتے تھے یا کوئی خاص چیز خریدنا ہوتا تھا، اندر گلی 1-1.5 کلومیٹر جا کر کے وہ ایک پرانے زمانے کا قبہ ہے، گنبد ہے، وہاں آپ آرام فرما۔ منہ سے نکلا ولی بنا دیا جائے، اب کہاں کا چور، کہاں کی چوری، کہاں کے ساتھی، کہاں کے لوگ، اب تو نگاہ لطف جو ہے اس پہ پڑ چکی تھی، دل کی دنیا اس کی بدل چکی تھی، اب تو نگاہوں کے سامنے صاحب غوثیت کبریٰ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے، منصب قطبیت پر فائز نہیں، نگاہیں دو چار ہو چکی تھی، نظر کا تیر چل چکا تھا، اب تو زبان حال سے وہ خسرو کی زبان میں گویا یہ کہہ رہا کہ من کے مندر میں بٹھا کر میں تیری پوجا کروں، تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں۔ وہ اب اسی مستی میں 2 دن گزر گئے، جب تیسرا دن آیا تو غوث پاک نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو جو کچھ دینا تھا سب اس کے سینے میں اڈیل دیا، نور ولایت سے اس کا سینہ چمک گیا، خلافت و اجازت بھی دی، بیعت بھی کیا اور کرخ کے مقام کا اسے ابدال بھی نامزد کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا اے الفی اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ ان کے تعلق سے مشہور تھا کہ انہوں نے 1000 قتل کیا تھا، ایسے تھے، لیکن غوث کی نگاہ نے کیا بنا دیا، نظر نے کیا بنا دیا، توجہ چاہوں گا۔ پھر کہا کہ صرف تکنے اور دیکھنے کے لیے تجھے یہ منصب نہیں دیا ہے، تجھے اولیاء صدیقین میں شامل کیا گیا ہے، جا فلاں جگہ پر تجھے قطبیت کا منصب سنبھالنا ہے۔ انہوں نے اجازت لیا، قدم بوسی کیا، جب دروازے تک پہنچے تو غوث پاک نے کہا سن، جا تو رہا ہے لیکن تجھے تیرا وعدہ یاد ہے، تو نے اندر آتے وقت اپنے مرید سے کیا وعدہ کیا تھا، یاد ہے؟ تو نے کہا تھا میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال دکھاؤں گا، پھر تجھے مرید بناؤں گا، جا، وہ 3 دن سے تیرا میری دہلیز پہ انتظار کر رہا ہے، جا اسے جو کچھ میں نے دیا ہے دکھا کے مرید بنا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء، فیضان حضور غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ اس واقعے سے سمجھ میں آنے والی بات تو کئی ایک ہے لیکن 2 بڑی خاص ہے، last but not the least۔ ایک یہ کہ پیر اگر کامل ہو، پیر شرما کے نہ بولو، پیر اگر کامل ہو، پرفیکٹ ہو تو چور کو ولی بنا دے، چور کو، یہ تو سب سمجھ گئے، ذرا دوسرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا، پہلا تو ہے
کہ پیر اگر کامل ہو تو چور کو زور سے بولو، ایسے ہی اگر مرید، توجہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، مرید اگر اپنی طلب میں، اپنی اچھا میں اگر کامل ہو تو چور کو ولی بنوا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سوچ، میرے غوث کا جود و سخا دیکھ، کسی کو خالی نہیں کرتے۔ جب آنے والے چور کو انہوں نے نواز دیا تو ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جو دامن عبدالقادر تھام کے کہتے ہیں کہ غوث کا دامن ہمارا تو یہ وظیفہ ہے، یہ ترانہ ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث پاک محشر میں ہمیں انشاءاللہ سنبھالے رہیں گے، وہاں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ مولا کریم ہم سب کو اللہ سے ڈرنے اور اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔